دو حوالوں سے آج بات کریں گے۔ ایک زرداری صاحب کی اہمیت بڑھ رہی ہے جبکہ میاں نواز شریف قدر پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، ایک اس پہ بات کریں گے اور ایک بات کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ وہاں کیا سرگرمیاں جاری ہیں۔ تو چلتے میرے خیال میں پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت الیکشن کمیشن کے 4 ممبران جو ہیں وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں سماعت کر رہے ہیں، توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمشنر دونوں حوالے سے۔ وہ جو عمران خان نے دھمکی دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگا رہا ہے، اور ایک الیکشن کمشنر کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، ان کی اہلیہ کے حوالے سے دھمکیاں دی تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں کام کر رہی ہے، کہاں جاتی ہے، تو اس حوالے سے تو اس پہ سماعت اس وقت اڈیالہ جیل میں جاری ہے اور 4 رکنی الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں وہ اس کیس میں آج فرد جرم بھی عائد کریں گے۔ اس کیس میں فواد چودھری بھی عمران خان کے ساتھ ہے، جس طرح سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ ہے، تو اسی کیس میں جو الیکشن کمیشن والا کیس ہے اس میں فواد چودھری پر بھی شاید فرد جرم عائد ہو جائے اور عمران خان پر بھی۔ دوسری بات الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ 859 یعنی 859 ROs جو ہیں تو ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے، جبکہ 144 DROs جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگ آج ہو رہی ہے۔ یہ 1 ڈے ٹریننگ ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے جو ٹریننگ جاری ہے، اور اس پہ اس دن سپریم کورٹ نے بھی بات کی تھی، کہا تھا کہ آپ نے ٹریننگ کو کیوں روکا ہے، اور اس پہ کافی ڈانٹ بھی پڑ گئی تھی سیکرٹری الیکشن کمیشن کو۔ تو وہ ٹریننگ ROs کی مکمل ہو گئی ہے، 850 سے زائد ROs کی، اور 144 DROs کی ٹریننگ جاری ہے، 1 ڈے ٹریننگ ہے، وہ مکمل ہونے والی ہے آج۔ اچھا، آج 2 بجے الیکشن کمیشن نے بہت اہم بات یہ ہے کہ آج 2 بجے الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی بلایا ہے، ان کو نوٹس جاری کیا ہے، اور وہ نوٹس فواد حسن فواد اور احد چیمہ کے حوالے سے ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کابینہ میں شامل ہیں اور ان کے حوالے سے دوسری سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں، کہ یعنی اگر یہ کابینہ میں ہوں گے تو یہ تو نواز شریف کے یا شہباز شریف کے رائٹ ہینڈ ہیں اور ان کے بہت قریبی ہیں، تو یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یعنی یہ نگران سیٹ اپ میں ان کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن سر پر ہے۔ تو اس حوالے سے 2 بجے پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کو بلایا ہے۔ اچھا، اور آج ہی یعنی الیکشن کمیشن آج کل کافی تیز جا رہا ہے، تو انہوں نے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کو بھی بلایا ہے کہ آپ کو جو 40 سوالات دیے گئے تھے ان میں سے 8 سوالات کے جواب تو آپ نے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو، جبکہ 32 سوالات کے جوابات ابھی نہیں ملے، اور وہی انٹرا پارٹی الیکشن اور اس حوالوں سے مختلف سوالات تھے الیکشن کمیشن کے، تو اس حوالے سے ان سے بھی آج پوچھا جائے گا الیکشن کمیشن میں۔ لیکن اہم بات ایک تو پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے نوٹس ہے، اور دوسرا جو الیکشن کمیشن اس وقت سماعت کر رہی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور فواد چودھری کے حوالے سے، تو وہ بہت اہم ہے۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ زرداری صاحب کافی جارحانہ انداز میں ہیں، جبکہ میاں نواز شریف بہت پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ اس وقت لاڈلا نواز شریف ہیں اور پیپلز پارٹی پر مشکل وقت ہے، لیکن دیکھیں جو سیاسی آرٹ ہے نا، اس کو آصف زرداری سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے ان مشکلات کے باوجود، مخالفت کے باوجود اور ناسازگار موسموں کے باوجود بھی انہوں نے راستے نکال لیے۔ انہوں نے ان سچویشن کو ریڈ کیا، زرداری صاحب نے، جو اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ تھا یا جو ان کی سوچ تھی،
تو گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اعتزاز احسن پی ٹی آئی میں بہت اہم ہو گئے، اور پھر ان کے جو شاگرد خاص تھے جو مدتوں سے ان کے ساتھ تھے، بیرسٹر گوہر، تو پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی بن گئے، اور لطیف کھوسہ بھی پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ اس سے ایک دن پہلے زرداری صاحب نے بیان دیا لطیف کھوسہ کے خلاف، اور دوسرے دن لطیف کھوسہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ تو یہ وہی لطیف کھوسہ ہیں کہ جب پنجاب کے گورنری کا معاملہ درپیش تھا تو نگاہ انتخاب آصف زرداری کی لطیف کھوسہ پر ٹھہری تھی، اور لطیف کھوسہ گورنر پنجاب بنے تھے، اور یہ بہت اعتماد کے ہیں زرداری صاحب کے، لطیف کھوسہ بھی اور اعتزاز احسن بھی۔ تو اس کو ہم ایسے سرسری انداز میں نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پارٹی سے ناراض ہو گئے وہ چلے گئے، بلکہ اس وقت جو عملی طور پر صورتحال ہے تو آصف زرداری نہ صرف پیپلز پارٹی کو ہیٹ کر رہے ہیں بلکہ ایک طرح سے وہ اس وقت پی ٹی آئی کو بھی ہیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بیرسٹر گوہر 2008 میں بنیر سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، پھر وہ اعتزاز احسن کے بہت اعتماد کے ہیں اور اعتزاز احسن کے شاگرد ہیں، ان کے چیمبر میں کام بھی کرتے ہیں، تو وہ پارٹی کو ہیٹ کر رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو آصف زرداری کے بہت اعتماد کے ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے پی ٹی آئی کو جکڑ رکھا ہے آصف زرداری نے، اور اسی کے بدلے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں گوادر سے باپ کے ٹکٹ پر بننے والے ایم این اے یعقوب بزنجو سے لے کر سرفراز بگٹی تک بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آصف زرداری نے کارکردگی دکھائی اور ان سچویشن کو اچھی طرح ریڈ کیا، اور پھر عملی طور پر انہوں نے بہت اچھے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، تو وہ ان مشکل حالات سے نکل آئے ہیں اور اس وقت ہموار پانیوں میں ہیں۔ جبکہ دوسری طرف نواز شریف جب 21 اکتوبر کو وہ واپس آئے، انہوں نے ایک جلسہ لاہور میں کیا، اچھا خاصا جلسہ تھا، لیکن اس کے بعد نواز شریف ایک خاموشی کی بکل اوڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ کارکردگی تو چھوڑے، وہی اسحاق ڈار ہیں، وہی مریم اورنگزیب ہیں، وہی عطا تارڑ ہے، وہی عاطف رؤوف جو زیرو کارکردگی کے ساتھ مریم نواز کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں، کوئی کارکردگی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس خاندان میں پارٹی کی بجائے ذاتی معاملات چلتے ہیں نا، تو وہی چل رہے ہیں۔ نواز شریف جب 2017 سے مشکلات میں آئے تھے تو ان کا ساتھ بہت سے سیاسی لوگوں نے دیا، سیاسی ورکروں نے، لیڈروں نے، صحافیوں نے، دانشوروں نے، انٹلیکچوئلز نے، لیکن نواز شریف نے واپس آ کر ایک سے بھی رابطہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے رابطہ کیا تو رابطہ ان کا صرف انہی لوگوں سے ہے جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، یعنی اسحاق ڈار ہے، مریم اورنگزیب ہے، فلانا ایڈم خانہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کوئی سیاسی ڈیولپمنٹ نہیں کی، انہوں نے کوئی موٹیویشن نہیں کی، کوئی جلسوں کا انعقاد نہیں کیا، ان لوگوں کے ساتھ تو کتن رابطہ نہیں رکھا جنہوں نے مشکل حالات میں 4-5 سال تک ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب یہی کارکردگی ہوگی تو پھر وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے، اور ابھی الیکشن میں کچھ ٹائم ہے، تو لگتا ایسے ہے کہ میاں نواز شریف کی یہی کارکردگی رہی تو ان کا وزیر اعظم، ان کا یا ان کی پارٹی کا وزیر اعظم بننا بھی مشکل دکھائی دینے لگا ہے۔ اور اگر آصف زرداری اسی طرح عملیت کا مظاہرہ کرتے گئے، آگے بڑھتے رہے، آصف زرداری صاحب کے بارے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ، یعنی صحافیوں، دانشوروں، رائٹرز، سیاسی ورکروں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہ صرف وہ بلکہ بلاول بھٹو بھی قریبی رابطے میں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈرز جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں، نفیسہ شاہ ہے، ناصر حسین شاہ ہے، دوسرے لوگ جو ہیں تو وہ بھی قریبی رابطے میں ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، جبکہ نواز شریف کے حوالے سے صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔